أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین کے چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور دوزخیوں کے متعلق بیان فرمایا کہ اہل جنت والے قیامت کے دن وہ آرام میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کرم اور فضل ہوگا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام فرمایا جائے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ خود رب ذوالجلال ان کو سلام فرمائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا. ہر قسم کی نعمتیں لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جو بھی مانگیں گے، جو طلب کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہاں ملے گا. اور آگے فرمایا کہ مجرموں کو حکم ہوگا کہ آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو گھل مل کے رہے اور پہچاننا مشکل تھا محرم کو مجرم سے. میدان محشر میں بھی اس وقت تک سبھی اکٹھے ہوں گے. اب حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. الگ کرنے کے بعد، مجرم لوگوں کو الگ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جھڑکا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور ان کو سب کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میں نے پہلے تمہیں یہ واضح حکم نہیں سنا دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، جو میرا حکم ہے اس کے مطابق چلنا، سیدھا رستہ یہ ہے. بہت سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا، تو یہ ساری ڈانٹ ڈپٹ ان کو وہاں پہ ہوگی اور سب کے سامنے برسر مجلس ان کو شرمندہ کرنے کے بعد پھر حکم ہوگا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی دنیا میں تمہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر تم نیکی کے رستے پہ نہیں چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اس وقت تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس کو ناممکن بتایا کرتے تھے. اب دیکھ لو، یہ ہے وہ جس کا تمہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، تمہیں کہا جاتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے. اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے میں اب تم اس جہنم کے اندر چلے جاؤ اور اس میں داخل ہو کر اس کا عذاب تم چکھو، اس کے
اس کا عذاب تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، فمن، اور اس کی جمع آتی ہے افواہن۔ عام طور پر عربی میں جمع یا تو جمع سالم ہوتی ہے کہ واحد جو ہے اس کے آخر میں واو نون لگا کے جمع بنا لی جاتی ہے، کبھی جمع مکسر ہوتی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی لفظ گھٹ جاتا ہے، کوئی بڑھ جاتا ہے، اور یعنی کبھی اس کے اعراب میں تبدیلی کی جاتی ہے زبر زیر، لیکن یہ عام روٹین سے ہٹ کر فامن، میم کو ختم کر دیا گیا، حالانکہ عام طور پر جو ہے واو الف یا ان کو ختم کیا جاتا ہے، تو فامن کی جمع افواہن آ گئی، فامن منہ، افواہن اس کی جمع، تو فرمایا کہ ان کے منہوں پر مہریں لگ جائیں۔ مہر لگانے کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک لفافہ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، تو اب اس کو کھولا نہیں جاتا، صرف متعلقہ آدمی کھولتا ہے، اگر کوئی دوسرا کھولے گا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ مہر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ دنیا میں زبان جو ہے یہ چلتی ہے، زبان کا کام بولنا ہے، زبان بولتی ہے، باقی اعضاء کا کام بولنا نہیں ہے۔ پاؤں کے ذریعے انسان چلتا ہے، ہاتھ کے ذریعے انسان پکڑتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ناک سے سونگھتا ہے، انہی کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، اور کبھی کبھی چھٹی کہا جاتا ہے عقل کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا کام اپنا اپنا فنکشن ہے، اپنا اپنا ان کے ڈیوٹیز ہیں، پاؤں چلنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، اور زبان بولنے کے لیے ہے۔ یہ ہے دنیا میں فنکشن۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے عام طور پر اسی کو سچا سمجھا جاتا ہے، جو اپنا مقدمہ یا اپنا موقف بہتر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اسی کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ اپنے مقدمے کو پیش کر دیا۔ تو اب وہاں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں مختلف احوال ہوں گے، کیونکہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہے کوئی چھوٹا تو دن نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 60 70 80 90 100 سال تک کوئی چلا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت لمبا عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو 100 نہیں، 1000 نہیں، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، تو اس میں مختلف احوال ہوں گے، کئی حالتیں ہوں گی۔ تو مختلف حالتوں میں کہیں یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے گناہ کیے ہی نہیں، کہیں وہ مان جائیں گے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں، اور ایک حالت کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ کیا ہے کہ اس وقت زبان بندی ہو جائے گی، زبان پہ تالا لگ جائے گا، زبان کو کہا جائے گا بھئی اب تم نے نہیں بولنا ہے۔ دنیا میں تمہارا فنکشن بولنا تھا، باقی اعضاء اپنا اپنا کام کرتے تھے، تمہارا کام تھا بولنا، لیکن اب تمہیں نہیں بولنے کی اجازت، زبان بند۔ اب باقی اعضاء کو کہا جائے گا ٹھیک ہے بھئی ہاں تم بتاؤ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ۔
یدن کی جمع ہے ایدی، ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، شاہدہ یشہد گواہی دینا، شہادت دینا، ارجلن رجلن کی جمع ہے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس سب کی گواہی ہاتھ پاؤں دیں گے۔ تو اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب قاضی کے پاس مقدمہ جاتا ہے تو قاضی کو حکم یہ ہے کہ وہ گواہوں کی بات سنے، دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اگر قاضی بغیر گواہوں کے اور بغیر دلائل کو سنے ویسے فیصلہ کر دے تو یہ نہ اس کو اجازت ہے نہ مناسب ہے۔ ہر آدمی اس کے خلاف بات کرے گا، بھئی نہیں، اس نے دلائل کو، ثبوتوں کو، جو پروف مہیا کیے گئے اس کو نہیں دیکھا ہے، گواہوں کو نہیں سنا، ویسے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اگر کہیں کوئی قاضی صحیح عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو، گواہ پیش ہوں، گواہی دیں، تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ کرے، تو اب اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ تو لازمی کچھ نہ کچھ کہے گا، بھئی گواہوں نے جھوٹ بولا ہے، ثبوت درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن میدان محشر میں مجرم کے خلاف ایسے گواہ پیش کیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، خود جس کے خلاف مقدمہ ہے اسی کے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہاتھوں پاؤں کو بھی پتہ ہے جب یہ جہنم میں جائے گا تو ہم نے باہر نہیں رہ جانا ہے، ہم نے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں بھی وہ عذاب جو ہے اس کو جھیلنا پڑے گا۔ لیکن حکم ہوگا رب ذوالجلال کا۔ تو اب ایسے یہ گواہ ہوں گے کہ جن کو وہ کسی بھی صورت جھٹلا نہیں سکے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پہ تو مہریں لگ جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقامات پر بھی اسی عنوان کو اور اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ 24ویں سپارے کا آخری ربع ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کا تیسرا رکوع یہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس کے مختلف گروہ بنیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ وہاں آئیں گے، ہا ضمیر کا مرجع ہے النار، دوزخ پہ، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ شاہدہ کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، جب اس کے بعد لام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا، شاہد علی فلان، فلاں کے حق میں گواہی، اور جب علا آئے شاہدہ علی فلان تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ تو شاہدہ علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وہاں پہ صرف ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر تھا، یہاں ساتھ کان بھی ہیں۔ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، ان کے خلاف ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی جلد، یعنی ان کے اجسام، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب ممکن ہے کہ یہ دو الگ جگہ الگ الگ مقامات پہ ہوں، کیونکہ یہاں جو ہے میدان محشر کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا جنت والے راحت آرام میں ہوں گے، اور مجرم جو ہیں ان کو جھڑکا جائے گا،
اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں ہاتھ پاؤں کا ذکر ہے، اور یہاں یہ ہے کہ دوزخ میں ان کو لایا جائے گا، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، ان کے یعنی اجسام، وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ جو انسان کے اپنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، کہ یہ گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، بما کانوا یکسبون، جو یعنی کسب یکسب کمانا مراد وہی ہے۔ تو اب دنیا میں انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، پاؤں سے چل کے گیا ہے اس گناہ کے لیے، کہیں ہاتھ کو استعمال کیا ہے گناہ کے لیے، کہیں کان کو استعمال کیا گیا ہے، کہیں آنکھوں کو استعمال کیا ہے، اور کہیں پورا جسم جو ہے انسان کا اس گناہ میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تمام خود اس کے خلاف وہاں پہ گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اب جب وہ اس کے خلاف گواہی دے دیں گے، اب اس گواہی کو تو کوئی نہیں رد کر سکتا، خود اس کے اپنے اعضاء جسم کے ہاتھ پاؤں وہ گواہی دے رہے ہیں، تو اب وہ انسان اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے، اپنے جسم کے حصوں سے مخاطب ہو کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ کہیں گے اپنے جسموں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، جلد کی جمع جلود مطلب جسم، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو آگے سے وہ ان کو جواب دیں گے اپنے ہی جسم ان کے، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں یہ قوت گویائی، بولنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی۔ جو زبان کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے دنیا میں، وہ چاہے تو میدان معاشر میں جب چاہے گا تو باقی اعضاء، کیونکہ دنیا میں باقی اعضاء کا اپنا اپنا فنکشن ہے، زبان کا فنکشن بولنا ہے، لیکن وہاں جب زبان کو بند کر دیا جائے گا تو باقی اعضاء کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان کو بولنے کی قوت طاقت دے دے گا۔ ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں اور کان اور جسم جو ہے یہ گواہی دینا شروع کر دیں گے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو بولنے کی قوت دی ہے، اس نے ہمیں بھی نطق بولنے کی قوت دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے۔ اور آگے سے یہ اتنی بات نہیں کریں گے بلکہ ان کے جسم کے وہ اعضاء آگے کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، دنیا میں تو تمہارے کبھی وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ تمہارے اپنے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تم نے کبھی یہ سوچا تھا؟ تمہارے حاشیہ خیال میں دور دور تک تمہارے کبھی خیال میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جلدیں، تمہاری یعنی جسم وہ تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یہ خود ان کے اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، یہ آنکھ، کان، جسم، یہ کہہ رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ یعنی اس انسان سے اس کے آنکھیں اور کان اور جسم یہ کہے گا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں کا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہے جو انسان کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کرتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے، ایک شیطان کا بہت بڑا گہرا داؤ ہوتا ہے، ساری دنیا کو علم ہوتا ہے لیکن وہ انسان بھولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ تو وہ یہی چیز جو ہے یہ بھی انسان کے لیے شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ اس ذریعے سے وہ انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، بھائی ٹھیک ہے کسی کو کیا پتہ ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو کسی کے علم میں تو نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔
تو جسم کے اپنے اعضاء اس وقت اس کو مخاطب ہو کے کہیں گے وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ جو تمہارا خیال تھا نا، یہ جو تمہارا ظن تھا، تمہارا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں، اسی نے تو تمہیں تباہ کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کیا. تم یہ سمجھتے تھے کہ رب کو علم ہی نہیں ہے، رب جانتا ہی نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے، گھاٹے والے ہو گئے. تو اس وجہ سے تم تباہ ہوئے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اس یعنی گناہ، تمہارے ان کرتوتوں کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی نہیں جانتا ہے. اور ٹھیک ہے کر لو اور دنیا میں موج میلا کر لو اور دنیا کو بنا سنوار لو. تو اس وجہ سے تمہیں ہلاکت اور تباہی جو ہے وہ ملی. تو یہ قیامت کے دن ہوگا. یعنی مجرموں کو دونوں جگہ پہ یہاں فرمایا اعداء اللہ ہے، اللہ کے دشمن، ان کے بارے میں یہ فرمایا. اور سورہ یاسین میں فرمایا کہ اس وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں سے اس مضمون کو شروع کیا کہ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. تو دونوں مقامات پہ مجرم اور اعداء اللہ، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور جسم کے اعضاء جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کے خلاف خود ان کی اپنی گواہی. کیونکہ جو مومن ہیں، جو مطیع فرما بردار ہیں، ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی رحمت کی برسات وہاں پہ ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، حضور کی غلاموں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اعمال نہ دیکھے، یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کے غلاموں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے. مجرموں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو قیامت کے دن جب یہ معاملہ ہوگا تو دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑ نہیں سکتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل جو مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. حکمت کے پیش نظر انسان کو ڈھیل مل رہی ہے. انسان جرموں پہ جرم کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ممکن ہے وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے باز آ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں پکڑ سکتا ہے، جو آخرت میں پکڑے گا. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں. تاماسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے مٹانا کہ اس کا نشان بھی مٹ جائے. مثلا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے لیکن آنکھیں اسی طرح رہیں، بینائی نہ رہے. لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ہم چاہیں تو اس طرح یہ جسم جس طرح پیچھے سیدھا ہے یہ بھی سیدھا ہو جائے کہ کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کہیں آنکھیں تھیں بھی یہاں پہ، اس طرح مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ دوڑے رستے کی طرف. اَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں ہی نہیں بلکہ آنکھوں کا نشان ہی مٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو اس طرح دنیا میں ان کو سزا دے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر چاہیں تو ان کے جگہوں پر ہی ان کو مسخ کر دیں. مسخ کا معنی ہے کہ انسان کو کسی اور حقیر مخلوق کی شکل میں بنا دیا جائے، جیسے کہ کچھ لوگوں کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کیا گیا. اور مسخ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتھر بنا دیا جائے، جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ وہ پتھر بن جائے. تو فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی اس پہ قادر ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر چاہیں تو مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پہ. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں، جہاں کے ہیں وہیں کے ہو کے رہ جائیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی قادر ہے، چاہے تو وہ سزا دے، لیکن حکمت کے پیش نظر وہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ تو مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے، بلکہ اس کو انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مہلت دی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بہت لمبی عمر دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں اس کو خلق میں۔ افلا یعقلون، کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، مختلف دور ہوتے ہیں، مختلف سٹیج آتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ ایک مرحلہ، ایک سٹیج تو انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے کہ کس طرح انسان مختلف مراحل سے گزر کے اس دنیا میں آتا ہے۔ اب جب اس دنیا میں آ گیا تو ایک بچہ بہت کمزور ناتواں مخلوق ہوتا ہے کہ جو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو دودھ پلانے کے لیے بھی پہلے کسی کو دودھ پلانا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء میں قوت طاقت آتی ہے، وہ خود دودھ پینا شروع کرتا ہے، پھر کھانا پینا شروع کرتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انسان پھر اپنی پوری قوت اور طاقت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو انسان کی زندگی کا ایک سنہری دور جس کو کہا جاتا ہے جوانی کا عالم۔ پھر جوانی کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جوانی آتی ہے تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جاتی ہوئی کوئی نہیں دیکھتا، جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ کیسے فوراً بوڑھے ہو گئے، کل تو ہم جوان تھے۔ تو یہ یعنی انسان کی زندگی کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، مختلف ادوار ہوتے ہیں، پھر آدمی اور کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے بالآخر وہ یعنی اپنے اسی جس طرح وہ پیدا ہوا تھا اسی طرح پھر وہ ناتواں اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو لوٹا دیتے ہیں خلق میں۔ افلا یعقلون، کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ تو انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف دور ہیں، لیکن ان سب ادوار میں سے، سب سٹیجز میں سے سب سے اہم سٹیج انسان کی زندگی کا وہ جوانی کا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو نیکیوں میں استعمال کرے یا گناہوں میں استعمال کرے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جوانی کے عالم میں نیکی کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، انسان کی توجہ اور دنیا کے بہت سے کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے ورگلانے کے لیے، اور وہ انسان کو غلط رستوں کی طرف چلاتا ہے، نیکی کے رستے کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اصل دور ہوتا ہے جس کے اندر نیکی کرنا یعنی اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا میدان محشر میں، اور ان چند افراد میں سے چند قسم کے لوگ جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ چونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس وقت انسان کے گمراہ کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، کہیں سے دوست آ جاتے ہیں، کہیں سے کوئی شیطان آ جاتا ہے، کہیں سے نفس آ جاتا ہے، انسان کو
غلط طرف لگانے کے لیے، اور بہت مشکل کام ہے اس وقت نیکی کرنا، تو اس لیے اس کا جتنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے، العطایا علی قدر البلایا، کہ ثواب بھی جتنا مشکل کام انسان کرتا ہے اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو کئی محدثین کرام نے بیان کیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور المستدرک میں، امام حاکم میں، اور دوسری مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تم یعنی اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ تمہیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، قبل اس کے کہ وہ چیزیں تم سے جاتی رہیں۔ ان چیزوں کے جانے سے پہلے ان کو غنیمت جان لو۔ کیا ہے؟ زندگی کو موت کے آنے سے پہلے، کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی کو مہلت سمجھو اور اس میں کوئی نیکی کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر یہ نیکیوں کا رجسٹر جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ تو موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے، کہ انسان فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا بزی ہو جائے گا، اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی نیکی کرنے کا۔ تو اس مصروف ہونے سے، مشغول ہونے سے، بزی ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس ٹائم فارغ ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس میں کوئی نیکی کر لو۔ اپنی خوشحالی کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت دیا ہے، تو تنگ دستی یعنی وہ وقت آ جائے کہ جب تمہارے پاس یہ مال و دولت نہ ہو، اس کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو اور نیکی کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو کہ اس میں نیکی کر لو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، کہ جب بیماری آ جائے گی تو پھر انسان چاہے گا بھی تو وہ ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کر سکے۔ تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت کو غنیمت جان لو۔ تو 5 ایسی چیزیں بیان فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ پرماننٹ فار ایور انسان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک محدود وقت کے لیے انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے جانے سے پہلے ان کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مصروف ہونے مشغول ہونے سے پہلے فارغ وقت جو ہے اس کو غنیمت جان لو، تنگ دستی کے آنے سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جان لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کا جواب دینا پڑے گا، پھر اجازت ہوگی وہاں سے ہٹنے کی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، جو تمہیں اتنی عمر دی ہے اس میں کیا کیا کیا؟ کیا میرے احکام میرے ارشادات کے مطابق چلے یا میرے احکام کی خلاف ورزی کی؟ جو میں نے حکم دیا تھا اس کے مطابق عمل کیا، جن چیزوں سے روکا تھا ان سے رکے یا اس کے خلاف کرتے رہے؟ تو فرمایا ایک سوال تو یہ ہوگا کہ اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اور دوسرا اپنی جوانی کن کاموں میں بوسیدہ کی، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت، طاقت، صحت، ہر چیز عطا فرمائی، تو نے اپنے جوانی کے ایام کیا میری فرما برداری میں گزارے یا میری نافرمانی میں گزارے؟ اور آگے
کہاں سے مال حاصل کیا اور کن مصارف میں خرچ کیا. کہ مال حاصل کرنا اور خرچ کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں ہی بڑی اہم اور امپارٹنٹ ہیں. کہ مال اگر ناجائز حرام غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اگر مال ہے پاس چاہے وہ جائز طریقے سے ہی حاصل کیا ہے اور اگر اس کو نافرمانی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں خرچ کیا تو یہ بھی گناہ ہے. تو دونوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے مال حاصل کہاں سے کیا تھا، کیسے حاصل کیا تھا، کیا جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، اور پھر جو تمہارے پاس مال تھا اس کو خرچ کہاں کیا، کیا اللہ رسول کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا. کہ عام طور پر دیکھیے انسان جب نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے سوچتا ہے تو پھر نفس و شیطان انسان کو منع کرتے ہیں، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، فلاں ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. اور جب گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر کوئی انسان کو خیال نہیں آتا، شیطان تھپکی دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی اسی لیے تو انسان کماتا ہے، اپنی خوشی کے لیے ہی تو کمایا ہے تو خرچ کرو. تو فرمایا کہ ہاں وہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا کہ مال حاصل کہاں سے کیا تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا، اور آگے اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، کیا اس کے مطابق عمل بھی کیا کہ نہیں کیا، اور اس علم کو آگے بھی پھیلایا کہ نہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو خاص طور پر دونوں حدیثوں میں یہ آیا کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، اور دوسری میں فرمایا کہ جب تک اس بات کا جواب نہ دے لے کہ جوانی کو کن کاموں میں اس نے صرف کیا، وہ سیدھا کیا، اس کو وہاں سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. یہ کاہلی سستی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. پھر وہ بات نہیں رہتی. انسان کے دل کے اندر پھر خواہش ہوتی ہے عبادت کرنے کی، لیکن پھر وہ ہمت نہیں ہوتی ہے، پھر وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں ہوتی ہے. اور آگے کہا ہے بڑھاپا بھی غنیمت. یہ شاعر کا اپنا ایک خیال ہے کہ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ڈھل چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. جب موت آئے گی تو پھر یہ بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جوانی والی وہ ہمت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بڑھاپے میں بھی انسان بیماری میں کمزوری میں بھی تو کر لیتا ہے نا. تو لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا. اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ در جوانی نیکی کردن شیوائے پیغمبری. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں نیکی کرنا اور نیکی کے کاموں میں رغبت کرنا اور نیک کام کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے. در جوانی نیکی کردن شیوائے پیغمبری، پیغمبروں کا طریقہ ہے. تو فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اسی کے بارے میں پھر انسان کو سوال بھی کیا جائے گا. تو یہاں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان میں وہ قوت طاقت وہ نیکی نہیں رہ سکتی، تو اس لیے جوانی کے اندر انسان کو زیادہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری. اور یہاں یہ بھی ہے جس طرح کہ گزشتہ درس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب انسان کوئی آدمی ایک نیک کام کرتا ہے اور پھر وہ کسی عذر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکتا، مثلا بیمار ہے، کہیں سفر پہ ہے، کسی بھی عذر شرعی عذر کی بنا پہ وہ نیک کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ نیک اعمال مسلسل لکھے جائیں گے. تو ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے اور پھر وہ بیمار ہو گیا یا بڑھاپے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں بھی کر سکا، تو پھر اس کے لیے وہ نیک اعمال جو ہیں اسی طرح مسلسل جو ہیں وہ اس کے لیے لکھے جاتے رہیں گے. آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ یہ شعر و شاعری
ہمارے محبوب کے شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے، ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ لینذر، تاکہ ڈرائے اس کے ساتھ من کان حیا، جو کہ زندہ ہے۔ زندہ سے مراد جس کی روح زندہ ہے، جس کی روح مردہ نہیں ہو چکی ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ بات پوری ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ تو قرآن پاک کو کافر جو ہیں وہ شعر و شاعری کہا کرتے تھے کہ یہ شعر و شاعری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ نہیں، ہم نے نہ تو اپنے محبوب کو یہ شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی یہ ہمارے محبوب کے لائق ہے، ہمارے محبوب کی شان اس سے بہت بلند ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر ایک بڑا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفار قرآن کریم کو شعر اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کی تردید فرما دی اور بتایا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر کہنا حضور کے شایان شان ہے۔ آگے جو ہے نا وہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، فرماتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کفار کس معنی میں قرآن کو شعر اور حضور کو شاعر کہا کرتے تھے اور کس معنی میں اس کی نفی کی گئی۔ وہ کس طرح، کس معنی میں حضور کو شاعر کہتے تھے اور نفی کا مقصد کیا ہے؟ شعر کا عرفی معنی تو ہے الکلام الموزون المکفا، شعر کہتے ہیں کہ جس کا وزن برابر ہوتا ہے، عام طور پر دو بسرے ہوتے ہیں اور ان کے برابر وزن ایک ہوتا ہے، اس وزن پہ شاعر، قافیہ، ردیف، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ کلام جس کا وزن بھی ہو اور قافیہ بھی ہو، اور شاعر اسے کہتے ہیں جو قصدن اور ارادتاً موزون اور مکفہ کلام کے شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی ارادہ کرتا ہے شعر بنانے کا اور پھر سوچتا ہے اور پھر الفاظ کو ترتیب دے کر وہ شعر کہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس معنی کے مطابق نہ قرآن کو شعر کہا جا سکتا ہے اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جا سکتا ہے، کہ قرآن پاک جو ہے اس میں اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح شعر میں ہوتا ہے کہ ایک پہلا مصرع ہوتا ہے، ایک دوسرا مصرع ہوتا ہے، ان کا وزن برابر ہوتا ہے اور باقاعدہ جو شعر و شاعری کے اصولوں کے مطابق، اس کے مطابق قرآن پاک شعر نہیں ہے۔ قرآن پاک کا اپنا ایک اسلوب ہے، یہ نثر میں ہے، نظم میں نہیں ہے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک شعر نہیں ہے۔ جب قرآن پاک شعر نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں ہے، اور یہ سب جب عام لوگ بھی جانتے ہیں، عجم کے رہنے والے جو عربی نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک شعر نہیں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، تو وہ لوگ عرب کے رہنے والے فصیح و بلیغ، وہ جو ہیں لغت کو جاننے والے، کلام کی باریکیوں کو جاننے والے، وہ یہ کس طرح کہہ سکتے تھے کہ قرآن پاک کو شعر کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں نہ قرآن شعر ہے، اور اہل عرب جو دقائق لغت سے واقف ہیں اور ایسی غلط بات کیوں کر وہ ایسی بات کیوں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے یہاں شعر سے مراد جھوٹ اور خیالی تک بندی ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا، وہ عام جو اصطلاح کے مطابق شعر و شاعری ہے اس معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ شاعر، اب شعر کہنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ مبالغہ آرائی بھی کرنا پڑتی ہے۔ اس میں شاعروں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اگر تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، زمین سے اٹھا کے اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں،
اور جب کسی کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو برائی اس میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، شاعر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں خیالی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، تو اس اعتبار سے وہ یعنی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے اپنے خیال سے سوچتے رہتے ہیں اور سوچ کے یہ بات کر دیتے ہیں۔ تو اس معنی کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو شعر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں شعر سے مراد جھوٹ اور خیالی تک بندی ہے، اور شاعر سے مراد وہ آدمی جو حقائق اور صداقتوں کو نظر انداز کر دے اور وہم و گمان کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے، کسی کی مدح کرے یا ذم، مبالغہ رائی اور خیال افرینی سے باز نہ آئے۔ شاعری میں بھی کیونکہ یہی کچھ ہوتا ہے، جھوٹ کی ملاوٹ کے بغیر شعر میں رنگینی اور جاذبیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے عرب کہتے ہیں اعذب الشعراء اعذب الشعر اکذبھا، کہ سب سے عمدہ شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو وہ سب سے زیادہ عمدہ شعر ہوتا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک کلام ہے۔ تو یعنی اس معنی میں وہ یعنی شعر اور شاعری کہتے تھے۔ آگے امام لغت امام راغب اصفہانی ان کا ایک قول یہاں نقل کیا، فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کفار جب حضور پر شعر کہنے کی تہمت لگاتے تو اس سے ان کی مراد شعر کا اصطلاحی معنی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم شعر کے اسلوب پر نہیں ہے، اور یہ حقیقت اجمی جاہلوں پر بھی مخفی نہیں، چہ جائے کہ عرب کے بلغاء اس حقیقت سے ناواقف ہوں، بلکہ حضور پر کذب کی تہمت لگاتے تھے، کیونکہ جھوٹ کو شعر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جھوٹے کو شاعر کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں انہوں نے کہا کہ یہ خیالی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اور معاذ اللہ انہوں نے قرآن پاک کو خیالی اور جھوٹے باتیں کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیالی باتیں کرنے والا اور جھوٹی باتیں کرنے والا کہا۔ یہ بھی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ 40 سال تک تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے رہے کہ پورے عرب، پورے مکہ نہیں، پورے عرب کے اندر حضور جیسا کوئی سچ بولنے والا اور امانت دار نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب وہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگانے لگے، جھوٹا کہنے لگے۔ تو یہ بھی یعنی ان کی ایک بہت بڑی ستم ظریفی تھی کہ جس کو وہ خود صادق اور امین کہتے تھے اسی پر انہوں نے جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ میرا محبوب خیالی باتیں کرنے والا نہیں ہے، جھوٹی باتیں کرنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب نے ایک زندگی کا ایک یعنی پریکٹیکل لائف کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، ایک اپنی زندگی اور ایک ایسی کتاب پیش کی ہے کہ اگر قرآن پاک کو سامنے رکھا جائے، میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک اور بات جو ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ۔ تو اب بعض لوگوں نے اتنی سی بات پہ ایک نئی بحث جو ہے، نئی بحث تو نہیں بلکہ ایک نئی بات کر دی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، جو علوم ممکن تھے کسی مخلوق کو دینے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور تم کہتے ہو کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شعر نہیں دیا۔ تو ایک تو یعنی کمی تو ہو گئی علم کے اندر۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا، کسی عاشق رسول
سے قرآن پاک سیکھے گا تو پھر اس کو ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی اس کو نظر آئے گی۔ لیکن جب یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، عشق رسول اور محبت رسول کی دولت اس کے پاس نہیں ہوگی، تو پھر اس کو تنقیص نظر آئے گی، توہین نظر آئے گی، کمی نظر آئے گی، کجی نظر آئے گی کہ فلاں اس سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں علم نہیں تھا، فلاں اختیار نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ محبت والے تو کہتے ہیں کہ شدہ مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، کہ قرآن پاک کی ہر زبر، ہر زیر، ہر شد، ہر مد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، حضور کی شان میں آئی ہے۔ شدہ مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو اب اگر اسی بات کو کہا جائے کہ علم غیب کے نہ ہونے کی دلیل یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، تو اس کا مطلب ہے سارے شاعر جو عالم الغیب پر ہوں گے وہ غیب کو جاننے والے ہوں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شاعری کا علم عطا نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بلند جو علوم ہیں وہ اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے کہ حضور اگر شعر کہتے تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا تھا بھئی پہلے بھی یہ شعر کہا کرتے تھے اور یہ اس طرح کلام کہا کرتے تھے، تو ٹھیک ہے چلو یہ یعنی اس طرح شاعری کے پورے اصولوں پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے بھی یہ شعر کہا کرتے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کلام بنا لیا ہے، اور یہ ان کا پہلے کی جو روٹین اس کے چلتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، یہ شعر و شاعری یہ عام لوگوں کے لیے تو کمال ہے، وہ اس میں کچھ سچ بات کہیں گے، کچھ جھوٹ کہیں گے اور اس کو ملا کے وہ بات کریں گے، میرے محبوب کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیب کے خزانے عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے اپنے محبوب کو کہ جہاں تک ہمارا وہم، خیال، گمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے حضور منبر پر بیٹھ گئے، ظہر تک حضور بیان فرماتے رہے۔ ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر حضور نے بیان فرمانا شروع کیا، عصر تک بیان فرماتے رہے، عصر کی نماز ہوئی، پھر حضور نے بیان فرمانا شروع کیا، مغرب تک بیان فرماتے رہے۔ اب اس سارے دن میں کیا بیان فرمایا؟ ما کان و ما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو بھی بیان فرما دیا، اور ما یکون جو بعد میں ہونے والا ہے سب کو حضور نے بیان فرما دیا۔ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت تک جو کچھ ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں فَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جس کو جو یاد رہا وہ اس نے یاد رکھا، جس کو وہ بھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرما دیا۔ بلکہ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی بات ہمارے ذہن سے اتر جاتی ہے، جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ہاں اس بات کو تو حضور نے اپنے اس خطبے کے اندر بیان فرما دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، علوم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ شعر جو ہے یہ کوئی علم غیب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں کمی واقع ہوگی، بلکہ یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، حضور کی شان سے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سچ اور جھوٹ سب کچھ ملا کے بیان فرماتے ہیں، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، ہم نے اس سے اوپر والے سارے علوم آپ کو عطا فرمائے۔